بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہمارے درس کی بحث دلائل نبوت کے موضوع پر جاری ہے، جس میں بعض امور کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تخلیقی اور اخلاقی ہر اعتبار سے ایسی خصوصیات اور صفات کا جامع بنایا کہ کوئی بھی انسان جو عقل سلیم رکھنے والا ہو، انصاف پسند ہو اور اپنی فطرت پر قائم ہو، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عقیدت اور آپ کی صداقت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح سے متعین کیا ہے کہ اب کائنات کا کوئی بھی انسان اور جن آپ پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں پا سکتا، اور آپ کے ایمان لانے کو قرآن نے جا بجا اپنا اللہ پر ایمان کے ساتھ رسولوں پر ایمان کا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو رسولوں پر ایمان کی ایک بنیاد ہے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان اور آپ کے حقوق کا جاننا اور اسے ادا کرنا نجات کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ گویا اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کا معیار اور پیمانہ ہے، خود اللہ نے مقرر فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے بعد کائنات کی تمام ہستیوں میں سب سے زیادہ محبت لازمی طور سے ایک ایمان والے انسان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ محبت رسول پر مستقل گفتگو تو بعد میں ہوگی انشاءاللہ آئندہ دروس میں۔ یہاں میں اتنا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر ایمان لازمی، آپ کی اتباع محبت الہی کے لیے ضروری، نجات کے لیے ضروری، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کا ایک لازمی عین ایمان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک والد کے مقابل، اولاد کے مقابل اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ قرآن کی بھی آیتیں ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال میں اس بنیاد پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور مرکز عقیدت و محبت قرار دیا ہی ہے، لہذا لازم ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ سے محبت رکھی جائے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس مقام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال خلق اور کمال خلق سے اس طرح سے متصف کیا کہ آپ کی شخصیت ایسی جامع الکمالات بن گئی کہ اسے جاننے اور دیکھنے کے بعد کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے، ایک انسان آپ سے خود بخود شرعی اعتبار سے بھی تو دلائل کہتے ہیں، انسانی اور فطری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی انسان یہ مجبور ہو جائے گا ماننے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں محبت اور عقیدت کے جتنے معیار ہیں، ایک انسان کسی انسان سے جس وجہ سے محبت کرتا ہے، ایک انسان کسی انسان سے جس بنیاد پر عزت و احترام کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس کی بلندی اور بڑائی کا یقین رکھتا ہے، ایسے جتنے بھی معیار ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد وہ ساری خوبیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سمٹی اور انتہائی موضوع انداز میں جمع ہے، جو آپ کو کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کی کسی
کوئی ہستی کوئی شخصیت اتنی کامل انسانی اعتبار سے نہیں ہوئی جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کمال حاصل ہوا. اور یہ ہونا ہی تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے. قیامت کے دن اسی بنیاد پر جب آپ کو امتیازی شان ملے گی تو سارے لوگوں کی امامت کے درجے پر گویا آپ واضح طور سے فائز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اخلاقی، ایمانی اور دوسرے اعتبار سے عظمت عطا کی گئی، آپ کو ظاہری پیکر میں بھی حسن و جمال کا بھرپور حامل بنایا رب العالمین نے. ہم نے نسب پڑھا، وہ ماحول جانا، آپ کے کردار کا معاملہ آگے دیکھیں گے. آج کے درس میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی پیکر حسن و جمال بنایا کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر، آپ کی چال ڈھال کو دیکھ کر، آپ کے عادات و اطوار کو دیکھ کر بھی کوئی انسان یہ آسانی سے جان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب یہ شخص جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس اعتبار سے اہل علم نے کتنی تعریفیں کی ہیں. شمائل محمدی ایک ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس میں آپ کے حالات زندگی، اعمال، اخلاق، عبادات اور تعلیمات کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جاتی ہے. واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، جنگوں اور محفلوں، مجلسوں، نکاح بیاہ، لوگوں سے معاملات اور ساری باتوں کو تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے شمائل، یعنی عادت و اطوار. اس پر باقاعدہ اہل اسلام کے علماء نے، اہل اسلام میں سے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اس سلسلے کی پہلی اور انتہائی مشہور اور امت کے اندر مقبول کتاب امام ترمذی، ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، جن کی سب سے زیادہ مشہور و معروف کتاب سنن ترمذی ہے، جس کو کتب ستہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں. ان کی ایک دوسری کتاب ہے شمائل ترمذی، اور شمائل کے نام سے علامہ سیوطی نے اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی. امام ترمذی کی یہ شمائل بڑی مقبول اور مشہور ہوئی. اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے. ہمارے پاکستان کے ماضی قریب میں وفات پائے ایک نمایاں شخصیت کے حامل، علم حدیث کے ماہر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی شمائل ترمذی کے ساتھ شمائل ترمذی کا بھی ترجمہ کیا اور اس میں تحقیق، تخریج اور فوائد کو بھی بیان کیا ہے، جو بڑی مفید کتاب ہے. لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے شمائل، عادات و اطوار کے جاننے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے عادات و اطوار پر بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور شعر یاد آتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْنَ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ حسین شخصیت کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل انسان کو عورتوں نے جنم ہی نہیں دیا، پیدا ہی نہیں ہوا کوئی. ماؤں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کو جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنا کر پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے چاہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے. اس سلسلے میں اور بھی بڑے اشعار کہے گئے. ہمارے ہاں بڑا مشہور شعر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، غالباً یہ شیخ سعدی کا ہے، کہ آپ کے کمال کے ساتھ بلندی اعلیٰ مقام پر پہنچی، آپ کے ذریعے سے پہنچی. کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال سے، حسن و جمال سے تاریکی چھٹ گئی. صلو علیہ وآلہ. اور کیا ہے آگے شعر؟ کسی نے کہا بادت خدا بزرگ تھی توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد بزرگی تیرے ہی اندر ہے. یہ ایک اختصار کے ساتھ ساری بات کہہ دی گئی. آئیے ہم پہلے ایک سرسری سی نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر ڈالیں. اس سلسلے میں ہمارے سامنے متعدد روایات اور بہت ساری تفصیلات ہیں. میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا، جیسا کہ ہجرت کے سفر کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں تذکرہ کیا تھا کہ ام معبد نے اپنے شوہر کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خیمے سے گزر ہوا
ساری بکریاں چرنے گئی تھیں، ایک نحیف سی لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی جو چلنے سے بھی قاصر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کے تھن کو پر ہاتھ پھیرا، دعا کی اور اس سے بھرپور دودھ دوہا جس سے برتن بھر گیا. آپ اور آپ کے رفقا نے اس دودھ کو نوش فرمایا، استعمال کیا، اور اس کے بعد ام معبد کو بھی پلایا اس سے پہلے، اور بعد میں برتن بھر کے پھر چھوڑ کر گئے. اور جب ان کے شوہر واپس آئے باقی بکریوں کے ساتھ اور دیکھا کہ گھر میں دودھ ہے، اور سوال کیا کہ یہ ایسے یہاں کیسے آیا، تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک بابرکت شخصیت تشریف لائی اور یہ ان کی برکت سے یہ دودھ نکلا، اور قصہ بیان کیا. تب انہوں نے کہا کہ کہیں یہ صاحب قریش تو نہیں ہے جن کی شخصیت کی تلاش و جستجو جاری ہے، جن پر انعام مقرر کیا گیا. اور پھر کہا کہ ان کے اوصاف بیان کرو. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بڑے پیارے انداز میں اوصاف بیان کیے. عربی عبارت بھی بڑی شاندار ہے، یہاں اس کا ترجمہ مجھے مناسب لگا کہ الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری ہمارے استاد محترم نے جو ترجمہ کیا ہے ان کے الفاظ پڑھ کر سنائے جائیں. حضرت ام معبد کا بیان اور ترجمہ صاحب رحیق المختوم. کہتے ہیں کہ حضرت ام معبد ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا. وہ کہتی ہیں کہ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت یعنی ڈھانچہ آپ کا پیرایا، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، یعنی پیٹ اور جسم کا کوئی حصہ ایسا بے ڈول نظر نہ آئے. متناسب الاعضاء، خوبصورت نظر آنے والے، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، گردن، بھاری آواز، لمبی گردن، اور اس کے بعد کہا چمکدار کالے بال. خاموش ہوں تو باوقار، خاموش ہوں تو وقار کے ساتھ نظر آئیں، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، صاف بات کرنے والے، نہ مختصر نہ فضول، یعنی نہ اتنی مختصر کے بعد سمجھ میں آئے، میں تشریح کر رہا ہوں، نہ اتنی مختصر کے بعد سمجھ میں نہ آئے، اور نہ اتنی طویل کے فضول اور بیکار بات معلوم ہو. نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں. درمیانہ قد، ابھی آج بہت سارے صحابہ کے بیان میں پڑھیں گے کہ نہ بہت لمبے تھے اور نہ پستہ قد تھے، یعنی ناٹے جسے ہمیں کہتے ہیں، نہ دراز قد نہ پستہ قد، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے. دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر و پر رونق. رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں. مطاع و مکرم، نہ ترش رو اور نہ لغو گو، یعنی نہ سختی مزاج میں بات میں اور نہ ہی لغویات اور بیکار کی بات کرنے والے. یہ حضرت ام معبد کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں جا بجا درج ہیں، یہاں انہوں نے زاد المعاد کے حوالے سے نقل کیا. یہ ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں کچھ تفصیلی آپ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے. یہ بھی میں عبارت الرحیق المختوم سے پیش کر رہا ہوں. لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی. بالکل گھنگریالا بال بھی نہیں تھا اور بالکل سیدھا کھڑا بھی نہیں تھا، دونوں کے درمیان کی کیفیت اور حیثیت رکھتا تھا. رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا، نہ ٹھڈی چھوٹی اور پیشانی پست. چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا. رنگ گورا گلابی، بعض روایتوں میں کہ اتنا گورا بھی نہیں تھا جسے دودھیا کہا جائے، اور بالکل گندمی بھی نہیں تھا، یعنی عجیب اس میں ایک کشش اور ملاحت کا رنگ نظر آتا تھا جس میں جاذبیت نظر آتی ہے. آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی.
ہتھیلی اور پاؤں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلان پر چل رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اکڑ کر نہیں بلکہ ایک قسم کا جھکاؤ اور تواضع والا انداز چال میں ہوتا۔ جب کسی طرف ملتفت ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے، پوری توجہ فرماتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہ جو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال طور طریقہ، یہ آپ کے ظاہری حسن ہے، ابھی اخلاقیات کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہاں شاید میں بعد میں بھول جاؤں، یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے یہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کورس ہوتا ہے اور یہ بڑا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اپنی شخصیت کو ترقی دینا اور اس طرح سے ڈالنا کہ آپ اگر کسی مجلس میں، کسی تجارتی میٹنگ میں یا کسی دفتر میں جا رہے ہیں، کوئی تجارتی سامان بیچنے کے لیے اگر آپ اس کے اشتہار کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا رویہ، طریقہ، گفتگو کا انداز، بیٹھنے کا انداز، طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے جس سے مخاطب آپ سے متاثر ہو، مرغوب ہو اور آپ کی بات سننے پر، اسے ماننے پر مجبور ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ کورس دیا جاتا ہے اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس بعض بڑے بڑے شہروں میں بڑا قیمتی کہلاتا ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے اس میں فیس لگائی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتا ہے، اس کو بلندی، پرکشش بنانا چاہتا ہے، بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور عادات و اطوار کا مطالعہ کرے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے طور طریقوں کو اپنے محفلوں میں، مجلسوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، طور طریقوں میں جتنے بھی آپ کے اخلاقیات ہیں، اگر اسے انسان اپنی طاقت بھر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے زیادہ بہتر پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے میں حاصل ہوگا۔ میں بات کو آگے، عبارت کو پیش کر رہا ہوں۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ میرے ہاتھ میں کئی روایتیں ہیں، مسلم شریف کی اور دوسری کتابوں میں حضرت جابر بن سمرہ کی، میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ تذکرہ کرتے ہوئے براء ابن عازب کہہ دیا تھا غلطی سے، وہ صائب بن یزید کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ جو بھانجا ہے، بہن کا بیٹا، یہ کچھ درد میں مبتلا ہے، چنانچہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور وضو کیا، بس میں نے آپ کے وضو کے پانی سے کچھ حصہ پیا، پھر میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، بس میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بین کتفیہ فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، آپ کے مہر نبوت کو دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا، فاذا ہوا مثل ذر الحجلہ، تو گویا یہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھا۔ اس کے اور بھی ترجمے کیے گئے، یہ زیادہ آسان سا اور واضح سا ہے کہ کبوتری کے انڈے کے برابر تھا، اور بعض روایتوں میں، دوسری روایتوں میں ہے، یہ روایت متفق علیہ ہے، حضرت برا کی یہ روایت متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ اور بھی دوسری روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کی جلد کی چمڑی سے ملتا جلتا ہی معاملہ تھا۔ کچھ لوگوں نے، بعض صحابہ نے اس کی تشبیہ دی کہ گویا جمے ہوئے تلوں کا مجموعہ ہے، جسم پر جو تل کا نشان ہوتا ہے، ان تلوں کے مجموعے کی طرح وہ ابھرا ہوا لگتا تھا، خاتم نبوت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، جیسے آپ خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند۔ ابھی ہم آگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اخلاقی اعتبار سے جو بھی قدر کو لیں، سخاوت، شجاعت یعنی بہادری، شرم و حیا، تواضع اور انکساری، صبر و ضبط، طاقت و اختیار کے بعد مقابل کو معاف کر دینا، جس خوبی کو آپ دیکھیں گے اس میں آپ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مقام پر فائز نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سچ بولنے میں سب سے گویا آگے، اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا آپ کے وقار اور پرہیبت شخصیت سے، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا وہ محبوب رکھتا،
آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو بھی آپ کی صفت بیان کرے گا تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسی کسی اور شخصیت کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست سیرت بیان کرتی ہیں، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالتی ہیں، پھر احادیث مبارکہ اور پھر صحابہ اور صحابیات کے ازواج مطہرات کے بیانات اگر ہم پڑھیں گے تو کسی حد تک ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں تاب جہاں آرا کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ الفاظ گویا انہی کی تصویر کشی کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہم کے حسن جمال کی۔ حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے تھی اور ایڑیاں باریک تھیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت پر تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ بالکل گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، چہرے اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں اور کچھ بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ یہ چند بال جو سفید تھے اس پر بھی جب تیل لگایا جاتا تو یہ سفیدی ظاہر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے یعنی داڑھی بچہ جس کو کہتے ہیں اس حصے میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آپ کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ حضرت برا کی ہی ایک روایت ہے کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ گویا یہ دو جملوں میں کہا کہ آپ ظاہری پیکر میں بھی سب سے حسین و جمیل اور سب سے بہتر تھے، اور اخلاقی اور معنوی اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ ایک روایت میں کہ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے حضرت برا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے جیسا تھا؟ تلوار جیسا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ روایت شمائل ترمذی میں ہے۔ شیخ زبیر علی دئی وغیرہ نے اس کی تخریج اور تحقیق میں لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اگرچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان اور سندی اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آگے پیچھے کی جو روایتیں ہم نے نقل کی جو صحیح ہیں، متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمکدار، پرکشش اور چاند سے زیادہ، بلکہ بعض صحابہ نے کہا کہ لیلۃ البدر 14ویں کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ خوبصورت اور پرکشش نظر آتا تھا۔ بلکہ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کی روایت جو بخاری میں قبولیت توبہ کی، ان کی توبہ اور بائیکاٹ کی لمبی روایت ہے، اس میں آخر میں آپ نے ذکر کیا کہ جب توبہ قبول ہوئی، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور کہا کہ آپ کا چہرہ ایسا ہی تھا کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چاند کے ٹکڑے کی طرح دمکتا اور روشن ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ اسرت وجہ ہی برقت کبرق العارض المتحلل، کہ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔
اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا. لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے. ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر رہتے تھے. اس طرح کے اور بھی یہاں بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ہنسی تبسم ہوتی تھی، بلا وجہ آپ ہنستے نہیں تھے، منہ کھول کر آپ زیادہ ہنستے نہیں تھے. حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھی اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے. آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوا ہوتا. جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخسانوں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہو، انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو. ایسے چہرے پہ لالی اور سرخی آ جاتی تھی. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے. جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا. یہ اور اس طرح کی اور بھی متعدد روایات. میں یہاں صرف ایک چیز اور بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال، خوبصورتی اور کشش عطا فرمائی تھی، اس کا ایک حصہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ان دو روایتوں کے میں مذکور ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روشن، پرکشش، چمکدار رنگ والے تھے، رنگت والے تھے. کأن ارقہ اللؤلؤ، آپ کا پسینہ نکلتا تھا تو پسینے کے دانے یا بوندیں موتی کی طرح چمکدار ہوتی، موتی کی طرح ہوتی. اذا مشا تکفا، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، وہی جو بعد میں گزری کے ڈھلان سے اترتے ہوئے آپ کی کیفیت نظر آتی. اور وما مسستو دیباجا ولا حریرا الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ بڑھ کر کسی دیباج و حریر کو، ریشم کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کو اتنا ملائم نہیں پایا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تھی. ولا شمم تو مسکن ولا عنبرا اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم سے اور آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی، جو بو آتی تھی، وہ بدبو نہیں تھی، بلکہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے بہتر خوشبو والا نہیں پایا. حضرت انس ہی کا ایک روایت ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. فقال عندنا، یہاں قالا یقولو نہیں، یہ قالا یقیلو سے ہے، قیلولہ سے. ہمارے یہاں آپ نے قیلولہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن گھروں میں جاتے تھے، حضرت انس کا بھی گھر تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کے بھائیوں کی اور گھر والوں کی جو قربانیاں تھیں، اس کی گویا آپ ایک قدردانی بھی کیا کرتے تھے. ام سلیم بنت ملحان، انہی کے بھائی تھے جو شہادت کے وقت جن کی زبان سے نکلا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بہرحال آپ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور آپ نے آرام فرمایا، قیلولہ کیا، یعنی آپ ہو گئے تھوڑی دیر. فعارقا، تب آپ کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے پسینہ نکلا. فجاءت امی بقارورہ، میری والدہ ایک قارورہ، ایک شیشی لائیں. فجعلت تسلط العرق فیہا، اور اس قارورے میں، اس شیشی میں آپ کا پسینہ اکٹھا کرنے لگے. فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بیدار ہو گئے. فقال، آپ نے کہا، یا ام سلیم، اے ام سلیم، ما هذا الذي تصنعين، یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ام سلیم نے کہا، قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں. وهو من اطيب الطيب، اور یہ خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی تھی، خوشبو سے زیادہ اچھی ہوتی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں آپ کے سونے اٹھنے کے متعلق تفصیلات، آپ کے لباس اور پوشاک سے متعلق تفصیلات کہ آپ کیسے چادر پہنتے تھے، کن چیزوں کو پسند فرماتے تھے، آپ کا لباس کس طرح ہوتا تھا، ٹخنے کے اوپر آپ لباس پہنتے تھے، کبھی کبھار آپ نے جو ہے ہری دھاری دار چادر پہنی، اور ابھی ایک روایت میں گزرا کہ لال کپڑے میں ملبوس دیکھا، تو اس میں آپ اور زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آ رہے تھے. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آتا تھا. آپ رات میں، ابتدائی رات میں سو جاتے اور آخر میں آپ بیدار ہوتے جب تہائی شب رہ جاتی، اور اٹھتے اور آپ
ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کی اس رات میں جہاں مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے اس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی تھی. اس رات کو تہجد نہ پڑھنا سنت ہے. ہاں اس طرح کی اور بھی متعدد روایات اور تفصیلات ہیں. یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شمائل اور ظاہری خوبصورتی بھی یہ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی نگرانی اور خصوصی توجہ کا مرکز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور سے نہ صرف یہ کہ عیوب، خامیوں اور ایسی چیزوں سے جس کو دیکھ کر انسان کے اندر کچھ کراہت محسوس ہو، قباحت محسوس ہو، نہ صرف ایسی چیزوں سے آپ کو پاک صاف رکھا بلکہ ایسی خوبیاں، خوبصورتیاں اور پرکشش باتیں آپ کے اندر جمع کر دی، اکٹھا کر دی کہ ظاہری قالب اور پیکر بھی اگر کوئی آپ کا دیکھے تو خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیلوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ہر اعتبار سے جامع الکمالات تھے. آپ اپنے حلیے میں، چال ڈھال میں، طور طریقے میں، لباس میں، آپ کی آنکھیں، آپ کے رخسار، آپ کے ہاتھ، آپ کا قد و قامت، آپ کی چال ڈھال، ساری چیزیں انتہائی موضوع اور ایک بہتر سے بہتر انسان کی یا کسی انسان کی سب سے اعلیٰ صفت اور طریقہ، شکل و صورت جو ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا فرمائی. یہی ضمناً میں ایک بات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات یا آپ کو جو خوبیاں دی نہیں گئی ہیں، کچھ لوگ عقیدت اور محبت میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا اصل گفتگو کا مقام تو اس وقت آئے گا جب ہم خصائص المصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کریں گے. تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری، جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں. انبیاء میں آپ کو کچھ اختصاصات دیے گئے کہ دوسرے انبیاء سے آپ کا وہاں خصوصی معاملہ ہے، اور کچھ ایسی خصوصیات ہے کہ تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو خصوصیات عطا کی گئی. نبوت انبیاء کرام اس میں شامل ہیں اگرچہ. تو ان خصوصیات میں جو عطا کی گئی ہیں ان سے ہٹ کر کچھ لوگ کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں ایک بہت ہی ہلکی سی مثال، ایک بات کی مثال دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور اس سلسلے میں بعض روایات کو پیش کرتے ہیں. لیکن محققین، علماء اور محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ وہ ساری روایتیں جن میں اس قسم کی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں نظر آتا تھا، سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا یا ہوتا ہی نہیں تھا، ہاں، تو یہ جو ہے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، یا تو ضعیف ہے یا من گھڑت اور موضوع ہے. اس کے بالمقابل متعدد صحیح احادیث ہیں. جیسے مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بیان ہے جو صحیح حدیث ہے، محدثین کے نزدیک صحیح ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے سائے کے ساتھ ہمیں آتے ہوئے نظر آئے. ہاں، یا یوں ترجمہ کیجئے کہ آپ آئے اور آپ کا سایہ چل کر آ رہا تھا. تو آپ بذلن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائے کے ساتھ آ رہے تھے. مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. لیکن میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس پر گفتگو وہاں کریں گے کہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں. کچھ ان خصوصیات کو بلا وجہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہے نہیں، کچھ ان خصوصیات کا جو آپ کے لیے ثابت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے یہاں آج کل، صرف ایک بات کو آج کے درس کے آخر میں ذکر کر دوں، ایک چیز ہمارے یہاں بڑے زور و شور میں بیان کی جاتی ہے کہ لوگ ایک نقش پیش کرتے ہیں. بہت سارے جگہوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہندوستان پاکستان میں عام بات ہے کہ نالین شریفین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا، جوتوں کا نقش بنا کر، عکس بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو عکس یا تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں یا نالین کی پیش کی جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے ہی عکس ہیں، اسی کا نشان ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں، اور اگر ہو بھی جائے تو تصویر کے مقابلے میں، جیسے کعبۃ اللہ، حرم شریف کی جو عزت ہے، اس کا جو تقدس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء اور آپ کی استعمال کی چیزوں کی جو حیثیت حاصل تھی، تقدس حاصل تھا، ہاں، آپ کے بال کا، آپ کی دوسری چیزوں کا،
تو اس کا وہی تقدس کیا اس کی کعبہ کی تصویر میں بھی آئے گی؟ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے تصویریں لگا لیتے ہیں، یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ اور اسلام کی تعلیم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی مقدس چیز کی تصویر بنا لیں اور پھر اس کو عقیدت کا مرکز بنائیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں یا اس کو برکت کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ تو نعلین شریفین کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں یا آپ کے نعلین کا عکس ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔